اب یقین کریں میں ابھی تک میں بے حیرت ہوں. مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا. وہ تب آئے گا جب مجھے یقین آئے گا. مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا. سب مجھے کہتے ہیں, میرے بیٹے کہتے ہیں, سمیرہ کہتی ہے, یہ باسمہ کہتی ہے کہ آپ مان لیں اب اس چیز کو. میں کہتی ہوں مان کے بھی نہیں مجھے یقین آ رہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے جی سورج, جیسے ہم کہتے ہیں جی مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہیں نکلتا. میں ایسے مثال کے لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اس حد تک سوچ سکتی ہوں کہ یہ ہو سکتا بھی, یہ ذات کا اس طرح بدلنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہ جی سورج مغرب سے نکل رہا ہے. تو میری وہ حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی. تو اگلی اسٹیج تو بعد کی بات ہے. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس حد تک محبت کرنے والا, پرویز سے اتنی عزت کرنے والا, وہ اس سے اس حد تک محبت کرنے والے. اب یقین کریں جی میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں سنا رہی, ابھی کی سنا رہی, ان کے یہ اڈیالہ جیل گرفتار ہونے سے پہلے کی بات سنا رہے. یہ ڈیلی بیسس پہ آتا تھا, بالکل ہمارے دروازے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لاہور شہر آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہو, گھر کا بالکل ساتھ ساتھ ہے. یہ کچن کے دروازے میں سے اندر آتا تھا. جب آ کے شام کو بیٹھتے تھے وہ وجاد نو بلاؤ, یہ آتا تھا. یقین کریں جب تک وہ تو بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے, یہ کھڑا رہتا تھا کہ وہ جب تک اس کو نہیں کہتے تھے کہ چل یار ان بیٹھ جا وجاد, تو پھر بیٹھتا تھا. بیٹھتا نہیں تھا ان کے کہے کے بغیر پہلے. یہ آپ اس سے پوچھے کوئی جا کے کہ یہ باتیں سچ ہیں کہ جھوٹی ہیں. اور اس کا یہ بیٹا جس کو اس نے دودھ پیتا بچہ, 25 سال اس کی عمر اور 77 ایئر پرویز کی عمر, آپ اب کیا اس کو کہیں گے. تو وہ یوں کھڑا ہوتا تھا, یہ اس کی ہوتی تھی. اب تصدیق کریں کسی سے کریں, یوں کھڑا ہوتا تھا. اتنی مسکین شکل بنا کے میں سوچ نہیں سکتی کہ وجاد نے کیا کیا, اس نے بیٹے سے کیا کرایا, اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہیں, میری سمجھ سے باہر. تو اب میں صرف الیکشن والے دن کے لیے, اور یہ جو ابھی ساری ہماری چل رہی ہے کمپین تو نہیں کہہ سکتے, الیکشن کی ساری جو ہم چلا رہے ہیں مہم بھی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں آپ اس کو, اس کے بارے میں ذرا بات کرتی ہوں. انہوں نے موسیٰ کے بارے میں بھی بتا دی ہے, لیکن میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہ کروں. صرف یہی کہوں کہ جو پرویز صاحب کا مقابلہ کر رہا ہے, اور مطلب ابھی تک وہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ مقابلہ کس کا کر رہا ہے. مقابلہ آپ دیکھیں موسیٰ اور پرویز لائی کا مقابلہ, وہ ہمارے سے علاوہ آپ خود آپ کو پتا ہوگا کہ شہر میں کیا, پورے ضلع میں, پورے پاکستان میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی اس تک جا ہی نہیں سکتا کسی کی سوچ کے وہ بھی مقابلہ کر سکتا ہے. اور کس بندے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ عظیم انسان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کس کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ سارا سب کو پتہ ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ظہور الہی کے وارث, اس کے بارے میں آپ مجھے ایک چیز بتائیں. میں اب آپ سے یہ سوال کروں گی کہ چودھری ظہور الہی کیا اس طرح کی سیاست کی تھی انہوں نے کہ لوگوں کو مار کے وفاداریاں تبدیل کرانے کی, یہ سیاست انہوں نے کی تھی؟ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ڈالنے اور لوگوں کو اٹھا کے لے جانا. ابھی بھی ہمارے جو پولنگ ایجنٹ بنے ہیں, کل ابھی ایک کو اٹھا کے لے گئے, اور دوسرا جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, میں نام نہیں لیتی, نام لوں گی تو زیادہ شاید سختی ہو جائے ان کے ساتھ, جیسے ان کو اٹھا کے ناتھ ہاؤس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ سیاست تھی ان کی. شرم آتی ہے کہ یہ نام لے رہے ہیں چودھری ظہور الہی کا. یہ وارث ہے. ان میں سے کون سا ایسا وارث ہے جو یہ کہے گا کہ ہاں جی میں نے ظہور الہی کے کہنے کو کہہ رہے ہیں جی ہم دادے کی سیاست کر رہے ہیں. بے شرمی کی حد ہوتی ہے. یہ دادے کی سیاست ہے. میں کہتی ہوں میرے بس میں ہو تو میں ان کی زبانیں کھینچ لوں کہ جو ظہور الہی کا نام لیتا ہے. ہاں آپ نام لو, لیکن ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے. وہ اب جب بن گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید اس جگہوں پہ بیٹھ کے ان کے اندر یہ جو کمپلیکس ہے, جو احساس کمتری ہے, وہ کسی طرح سے ختم ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ وہ میری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ ان کے تو وہی چہرے ہیں, وہی شکلیں ہیں, اور کوئی ان کے اندر وہ خود اعتمادی والی کیفیت بن ہی نہیں سکی. اور جو یہ مجھے یاد تھا کہ اب یہ وہ جو ہر وقت بات کرتے ہیں نا, وہ بیٹھا ہوا ادھر ادھر اسپین میں جس کی بات کرتے ہیں, وہ جو ایک اسپین میں بیٹھا ہوا ہے, کیا نام لیتے ہیں اس کے, مونس کے نام کے ساتھ, وہ میرے ذہن سے نکل کے. بہرحال مجھے تھا کہ شاید ان کے دل سے نا اب وہ تھوڑا ان کا جو حسد ہے نا وہ کم ہو جائے. لیکن میں دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ ابھی بھی یہ اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں
کہ وہ اسپین میں بیٹھے ہوئے شخص کا خوف میں حیران ہوں کہ ابھی تک ان کے اعصاب پہ سوار ہے، وہ ان کے نکل ہی نہیں سکا ان کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ان کی ہے چیز اور کیا ان کی سوچ ہے، اور کبھی بھی یہ اپنے آپ کو نا تھوڑا اوپر لے جا سکیں گے، لیکن وہ میں اس میں بہت مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ یہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس چیز کی آفر ہو رہی اتنا پکا یقین کہیں معجزے سے یا کسی چیز سے اس کو ہو رہا ہو کہ تمہارے بچے کو جنت کی یا تمہیں سیٹ مل جائے گی، پتہ نہیں ان کو جنت کی خواہش بھی ہے کہ نہیں. مجھے تو ہے اور ہر مسلمان کو ہوتی ہے. تو تب ہو سکتا ہے کہ تب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پرویز کے خلاف چلا جاتا کہ چلو جی مجھے اس کے بدلے جنت کی سیٹ مل جائے، وہ میں تب مان لیتا. لیکن یقین کریں میں نہیں مان رہی، ابھی تک نہیں مان رہی، اس لیے میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں صرف ابھی عالم حیرت ہوں، بس میں کچھ بھی نہیں کہوں. جو غصہ تو تب آتا ہے جب انسان کو کچھ کسی بات کا یقین ہو یا کچھ ہوئے انسان کے، مجھے وہی نہیں سمجھ آ رہی. ویسے بھی غصہ تو اب کسی اپنے پہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو اب سب بیگانے ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات. بس میرا خیال ہے کہ